بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: واعلم أنه لا إله إلا الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ درس میں ہم نے تقوی سے متعلق کلام کیا کہ تقوی کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زاد فرمایا، یعنی جس طرح سے انسان کی زندگی کے لیے کھانا پینا لازم اور ضروری ہے، اس کو زاد کہتے ہیں. اللہ نے تقوی کو بھی زاد قرار دیا، اس سے اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کو لباس قرار دیا، اور لباس انسانی زندگی سے جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اسی طرح سے تقوی جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. اور تقوی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرنا تقوی کہلاتا. تقوی اور پرہیزگاری اس ہی وقت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جب وہ علم حاصل کرے دین کا، یعنی جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں، پہلے تو یہ معلوم ہو کہ کیا کیا کرنا ہے اور کس سے رکنا ہے. تو جن چیزوں سے چلو رکنا ہے ان سے تو اس کی تو صرف انفارمیشن کافی ہے، شراب نہیں پینی، بدنگاہی نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے رکنا ہے. لیکن جن چیزوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کو تو باقاعدہ طور پر سیکھنا ضروری ہے. بغیر سیکھے انسان اس کو کس طرح سے ادا کر سکتا ہے؟ اگر ویسے ہی عقل سے ہم ان احکام کو جان سکتے تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تو اقیم الصلاۃ ارشاد فرمایا، نماز کا حکم دے دیا، لیکن یہ نماز کے جو عبادت ہے جو ہم پر لازم ہے، اس کے طور طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہوں گے. تو جب تک انسان اس کو سیکھے گا نہیں، شریعت کے مطالبے کے مطابق اس عبادت کو ادا نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بغیر سیکھے انسان ادا نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب مبارک ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، پہلے اپنی صفات کمالیہ کو ذکر فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو بات واضح ہے کہ اللہ کی تسبیح کیوں کر رہے ہیں اور سبھی کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ واجب الوجود، تمام خوبیوں والا، ہر عیب اور نقص سے پاک، اور اپنے علم اور قدرت سے پوری کائنات کو گھیرنے والا. ایسا کوئی ہے ہی نہیں. جب ایسا کوئی ہے ہی نہیں تو حمد کے لائق وہی ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، تو ہر مخلوق اسی کی حمد کر رہی ہے. تو فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ نے اپنی 4 صفات کا ذکر فرمایا. وہ جو بادشاہ ہے اس لیے اس کی تسبیح کر رہی ہے. وہ قدوس ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس لیے اس کی تسبیح کر رہی ہے. عزیز، وہ غالب ہے سب پر، ہر ایک مغلوب ہے وہی غالب ہے، اس لیے ہر ایک اس کی تسبیح کر رہا ہے. حکیم، وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، حکمت کے ساتھ ہے. ہمارے لیے فوائد ہزارہ اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، لہٰذا ہر ایک اس کی حمد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بھی بطور دلیل ذکر فرما دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ذکر فرمایا، هو الذی، یہی ہے، وہی ذات اقدس کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی حمد کر رہا ہے. اس ہی نے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اس ہی نے، ہوا وہی ہے، الذی، جس نے
بعث فی الامیین رسولا منہم، تم ہی میں سے، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہ کیا کریں گے آ کر؟ تو اس سے حضور کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت کا، آپ کے بھیجے جانے کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی اتنی تعریف فرمائی کہ میں وہ ہوں کہ جس کی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کی حمد کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اور وہی جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، کائنات کی ہر شے جس کی حمد کر رہی ہے اس نے بھیجا ہے۔ تو اتنی زبردست ذات اقدس جب فرما رہی ہے میں نے بھیجا ہے، ہمارا پیغام لے کر آیا ہے، پیغامبر، اس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، یہ کوئی کم بات ہوتی ہے؟ آپ کے ملک کا کوئی سفیر بن کر جاتا ہے تو وہ آپ کے ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کو پروٹوکول دینا، گویا کہ اس ملک کی اہمیت کا احساس کرنا ہے، اس ملک کے لوگوں کو عزت دینا ہے۔ بلا تشبیہ وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مثالیں عظیم تر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بعثت کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی عظمت کا بیان کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ذکر فرما رہا ہے کہ وہی ذات اقدس ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ کیا کریں گے آ کے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان اللہ کی آیات ان پر تلاوت کریں گے، ویزکیہم، اور ان کے باطن کو پاک اور ستھرا کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے۔ حسد ہے، غیبت ہے، اور گندگی جو تکبر کی برائی ہے، عجب اور خود پسندی کے کمال کی نسبت انسان اپنی طرف کر رہا ہو، چار نمازیں کیا پڑھ لی، اپنے آپ کو پارسا سمجھنے لگ گیا، حالانکہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر صرف اللہ کی طرف ذہن جانا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو متقی اور پرہیزگار اور پارسا اور نیک دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ واہ، ہادی نے ہدایت کی ہے، ہادی کی ہدایت نظر آ رہی ہے، اللہ ہادی ہے، تو اسی کی طرف ذہن منتقل ہونا چاہیے۔ تو یہ عجب اور خود پسندی، کمال کی نسبت اپنی طرف کرنا، تکبر، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسرے کو ادنا سمجھنا، اسی طرح سے تکبر ہم کریں تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ تکبر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ اور باطن کی گندگی آپ کو بتایا تھا کہ حسد کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور حسد انسان اپنے دل میں ہی رکھتا ہے، کسی کو بتاتا تو ہے نہیں کہ بھئی ان کے پاس جو کچھ ہے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے، اچھی بات تو نہیں ہے، ظاہر ہو جائے تو 10 لوگ ملامت کرنے لگ جائیں، لیکن یہ ایسا باطنی بگاڑ ہے، یہ دل کو ایسا سیاہ کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے، جو معاشرتی بگاڑ کا اور تباہی کا بھی سبب بنتا ہے، اور اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایسا کر دیتا ہے نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، پھر کسی کام کی نہیں ہے وہ۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہمارے باطنی بگاڑ کو پاک کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، ریاکاری کو نکالنا، اللہ کی ذات اقدس پر توکل پیدا کرنا ہے۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں قلب میں ہونی چاہیے اس کو پیدا کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کو پیدا کرنا ہے، اخلاص کو پیدا کرنا ہے، توکل کو پیدا کرنا ہے، اور اس کی ضدوں کو اب قلب سے ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تیسرا منصب حضور کا ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، آیات پڑھ کے سناتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اور ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعلم، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معلم بن کر تشریف لائی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو کوئی غرض نہیں پڑی ہے کہ آ کر یہ پوچھ لے کہ بھئی یہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اتنی بھیجی ہے اس میں سے کون سا، کتنا حصہ ایسا ہے جو مجھے سیکھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ وہ معلم بن کر آئے تھے نا، استاد بن کر آئے تھے، تو سکھانا کس کو تھا؟ کتاب کس کے لیے بھیجی ہے؟ امت کے لیے بھیجی ہے۔ وہ معلم، وہ استاد کس کے لیے بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے لیے۔ اب یہاں طالب علم کو کوئی پڑھی ہی نہیں ہے کہ آ کے پوچھے کہ وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے، وہ جو لے کر آئے تھے اس میں سے کتنا مجھے سیکھنا لازم اور ضروری ہے؟ nobody cares، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس طریقے سے وہ دنیا سے چلا گیا تو تقوی اور پرہیزگاری بغیر علم کے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔
بغیر علم کے انسان اللہ کے احکام پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ حکم کو جانے گا، اس کی ساری تفصیل کو جانے گا، اس تفصیل کو جاننے کے بعد وہ ان احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر لازم ہوتی ہے، کتنے فیصد لازم ہوتی ہے، زکوٰۃ پر سال گزرنا کیوں ضروری ہے، زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کہاں اس کا بیان ہوا ہے، کس بغیر تحقیق کے دے دی اور وہ مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ کا کیا ہوا، یہ ساری تفصیل کون جانے گا؟ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، فلاں چیز ہو جائے تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی، کیا فاسد ہو گئی نماز، یا اس میں کوئی کمی پیدا ہو گئی جو سجدہ صاحب سے ختم ہو جائے گی، کیا سنت ترک ہو گئی جس سے ثواب کم ہو جاتا ہے، کوئی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معاذ اللہ معمولی سمجھا۔ کیونکہ اگر اہمیت ہوتی تو جس طرح سے دوسری چیزیں سیکھنے کے لیے بچہ اسکول جاتا ہے، ہمارا ہر بچہ اسکول جاتا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارا ہر بچہ ضروری لازمی علوم سیکھنے جاتا ہے؟ ہاں بٹھایا نا اس کو مدرسے میں، قاری صاحب کے پاس پڑھنے جاتا ہے۔ قاری صاحب کے پاس پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ قاری صاحب اسے کیا فرض علوم سکھاتے ہیں؟ وہ قاعدہ پڑھا دیتے ہیں اور ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ ناظرہ قرآن پڑھنا واجب ہے ہی نہیں، آپ کو صرف قرآن کتنا پڑھنا لازم اور ضروری ہے؟ سورہ فاتحہ یاد کرنا، ایک آیت یاد کرنا فرض ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ یاد کرنا واجب ہے، اور ایک چھوٹی سورت کہ جو قرات کا واجب پورا کر دے اتنا قرآن یاد کرنا ضروری ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی قرآن کا مطالعہ کرنے کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا خطاب فرماتا ہے اور کیا کہنا کیا چاہتا ہے، اس کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قاری صاحب کے پاس گیا تھا تو قاری صاحب کے پاس یہ قاعدہ پڑھ کے اور ناظرہ پڑھ کے کیا کمال کر لیا، اور قاری صاحب کو بھی کچھ ہوش نہیں ہے کہ ان کو کیا پڑھانا ہے۔ تو قاری محلے کے شخص نے قاری صاحب کو سونپ دیا کہ بھئی ہم نے علم دین کے لیے ان کو دے دیا ہے۔ اب قاری صاحب کو خود اپنا پتہ نہیں ہے، ان سے مسائل پوچھ لو تو ان کو خود ہوش نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ صرف وہ قاعدہ لے کے تو کیا میسج کیا چلا جاتا ہے ہماری طرف سے بھی، میسج یہ چلا جاتا ہے ہم نے تو قاری صاحب کے پاس بھیجا تھا نا، تو ان کو سکھانا چاہیے تھا، انہوں نے تو سکھایا، جو سکھایا ہم سمجھے یہی ضروری ہے، تو انہوں نے کیا سکھایا؟ صرف ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور کو معلم بنا کر بھیجا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آ کر پوچھیں کہ بھئی اس میں سے کتنا ایسا علم ہے جو مجھے حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو کھلی ہوئی گمراہی سے نبی کے آنے کی وجہ سے نکلے تو کیسے نکلیں گے؟ اس کتاب کو لے لیں گے جیسا کہ اسے لینے کا حق ہے، اور ان تعلیمات کو لے لیں گے جیسا کہ ان تعلیمات کو لینے کا حق ہے، تبھی تو اس گمراہی سے نکلیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی، اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم کہاں خطا کر رہے ہیں۔ بتانے والا بتا کر چلا جائے گا، سوچ اور فکر جو ہے سامنے والے کو اختیار کرنی ہے کہ نبی کا منصب کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ عبادات سیکھنی ہوں گی، عقائد سیکھنے ہوں گے، معاملات جو آپ ڈیلنگز کرتے ہیں، آپس میں کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کرائے پہ چیزیں دیتے ہیں، رزق حلال کے حصول کے جتنے طور طریقے، نکاح کے، طلاق کے مسائل سیکھنے ہوں گے، نان نفقے کے مسائل سیکھنے ہوں گے، جو شادی شدہ ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، جتنا بھی ڈیلے کرے گا گناہ گار ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے، اور بعض اوقات تو اتنا خطرے میں ہوتا ہے کہ انسان سیکھتا نہیں ہے اور اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ قادیانی بن گئے، تو وہ کیوں، کس طرح قادیانی بن گئے؟ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں تھا، اس لیے دوسرے کے دھوکے میں آ کر ایک غیر نبی کو نبی مان لیا اور خود بھی تباہ ہوئے اور نسلیں تباہ ہو گئیں۔ لہٰذا اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دوسری جو آیت پاک میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاعْلَمْ علم سے ہے، امر کا صیغہ ہے، وَاعْلَمْ، اور جان تو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہہ دے، تو کہتے تو سارے ہی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قل نہیں فرمایا، فرمایا وَاعْلَمْ، کہ کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھ اور سیکھ، عقائد کو سیکھ دلیل کے ساتھ، تاکہ تیرا اعتقاد جو ہے وہ جازم ہو،
کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ صحیح بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، غلط بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، آتش پرست، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر کون کیا بنا دیتا ہے؟ والدین بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو چلو کفر کی صورتیں ہیں، لیکن اسلام والے بھی جو ہے کیا سکھاتے ہیں ماں باپ گھر میں؟ ماں باپ کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو جب وہ خود علم نہیں رکھتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں عقائد کو منتقل کیسے کریں گے؟ اگر بچہ کسی بات کی دلیل پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اس لیے کرتے ہیں، ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے ابا جو ہے 12 ربیع الاول کو جلوس میں جاتے تھے، 12ویں ہم کرتے تھے، تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، یہ کیا دلیل ہوئی؟ آپ کو دلیل معلوم ہونی چاہیے۔ یہ معمولات اہل سنت کی بات ہے۔ میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے دلائل کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ بھئی خدا ہے؟ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جب تک سیکھیں گے نہیں ثابت تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا کیا مطلب ہے، علم کا کیا مطلب ہے، ارادے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ خود ہی نہ اٹھا سکے؟ اب دونوں طرف پھنس جاتا ہے آدمی، یہ کیسے ہوگا؟ ہم اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا ہے تو عاجز ہو گیا، قادر نہیں ہوا، اور ہم کہیں کہ بنا سکتا ہے تو چلو بنا تو لیا، لیکن پھر خود ہی نہیں اٹھا سکے گا تو پھر قدرت پہ اعتراض ہوتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب بندہ متاثر ہو جائے، دھوکہ دینے والوں کے جال میں پھنس جائے، اور اپنے رب کے متعلق جو ہے وہ شک و شبے میں مبتلا ہو جائے۔ یہ وظائف اور وظیفے پڑھنے سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کو بیٹھ کر عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھنا ہوگا۔ حضور وظائف لے کر نہیں آئے، بعض اوقات ذکر کر دیے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا، چیز کو صحیح طریقے سے گہرائی میں جا کر سمجھا یا نہیں سمجھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہاں اللہ حکم دے رہا وَعْلَمْ، جان، حالانکہ مسلمان ہے اس کو کہہ رہے ہیں جان، لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، دلیل سے سیکھو، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ گمراہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے گمراہی سکھا دی، تو کوئی اس کے پاس یہ دلیل ہوگی کہ کیونکہ ماں باپ گمراہ تھے تو میرا کیا قصور ہے؟ تو پھر کافر بھی یہ دلیل دے گا کہ چونکہ ماں باپ کافر تھے تو میرا کیا قصور ہے؟ تم مکلف ہو، پابند ہو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، حق کی تلاش تمہیں کرنی ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہمیں ہر چیز کو شریعت پر پیش کرنا ہوگا کہ ہمیں گھر سے جو سکھایا گیا ہے وہ عین شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ اس ہانو کی جی ہمیں کیا، ہم تو بس پیدا ہوئے ہیں، دنیا داری کے معاملات سیکھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے کریں گے، جائیدادیں بنائیں گے، بچے پیدا کریں گے اور قبر میں چلے جائیں گے۔ کیا یہ مقصد حیات ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ شخص جو ہے یہاں سے نقصان اٹھا کے چلا گیا، خسارے میں چلا گیا۔ لہٰذا توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَعْلَمْ، جان تو، یہ امر ہے، آرڈر ہے، اور اس کا موجب وجوب ہوتا ہے، چیز کو ذمے میں لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا لازم ہوا، اور جو حاصل نہیں کر رہا وہ اللہ کے اس حکم کی ناقدری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اب پتہ ہی نہیں ہے تو اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو بھائی پتہ کرو گے تو پتہ چلے گا نا۔ باقی دنیا کی چالاکیاں ایسے ہی پتہ چل جاتی ہیں، گھر بیٹھے کاروبار ایسے ہی سیکھ جاتے ہیں، یا میدان میں اترتے ہیں، تھوڑے دھوکے کھاتے ہیں، تھوڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، تھوڑی پریشانی، تب انسان چیمپئن بنتا ہے، تب وہ جہاندیدہ بن جاتا ہے، پھر اس کی رائے کی بھی قدر ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو کچھ وقت لگانا پڑتا ہے یا نہیں؟ تو ہر ایک یہ سوچے کہ میں نے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا سے متعلق سوال ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا یہ وجود جو ہے آپ کی سلطنت ہے کہ اللہ کے دین کو اس وجود پر نافذ کیا تھا، اور سیکھا ہی نہیں تھا تو نافذ کہاں سے کرے گا؟ اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں تھا تو نافذ کہاں سے کرے گا؟ اور پھر اپنے بچوں پر ان کو دین سکھایا تھا، ان کو دیندار بنایا تھا۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ، دیندار تو اس کو بنانا ہی بنانا ہے 10 برس کا، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، یعنی اطراف کے سراؤنڈنگز کو، اطراف کے ماحول کو پاکیزہ کر دو کہ اطراف کے ماحول میں بھی کوئی ایسا موقع گناہ کا نہ چھوڑو۔ تو خود بھی کر کے دکھاؤ، اپنی زبان سے بھی ان کو تلقین کرو،
اور پریشر ڈالو، آپ کا حکم ان پہ نافذ ہوگا، کیونکہ آپ والدین ہو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب 7 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، 8ویں سال کے پہلے دن میں لگ جاتا ہے، واجب ہے باپ پر ماں پر واجب ہے کہ بچے کو حکم دیں گے کہ نماز پڑھ، نہیں دے گا واجب کا ترک ہوگا، گناہ گار ہوگا باپ، پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا اس میں بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ 10 سال کا ہو جائے سختی کرنے کا حکم، اب 2 واجب ہو گئے، حکم بھی دے گا اور سختی بھی کرے گا اور پڑھوائے گا اس سے نماز۔ اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اتنے عرصے تک آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب کیا آپ کا کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا کہ بچے کو دیندار بنانا ہے، اس کو حضور کا ایسا امتی بنانا ہے جو واقعتاً امتی کہلانے کا حقدار ہو۔ یہاں دنیا میں تھوڑی سی مشکل سے بچانے کے لیے میرا بچہ پڑھ جائے لکھ جائے، اس کے لیے مال خرچ کریں گے، ٹیوشنز بٹھائیں گے، فکر مند رہیں گے، تو یہاں کے تھوڑے سے عرصے کے لیے اس کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بچانے کے لیے اتنی فکر مندی، اور جیسے ہی بڑی کھائی آئی قبر آئی اس کا ہاتھ ہی چھوڑ دیا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اصل تو محبت یہ ہے کہ میرا بچہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، قبر میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، موت کے وقت اس کی آسانی ہونی چاہیے، قبر میں کتنا عرصہ رہے گا اس کو وہاں پر آسانی ہونی چاہیے، میدان معاشر کی ذلت اور رسوائی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے، پل صراط پر اس کو کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ فیوچر نہیں ہے یہ مستقبل نہیں ہے کیا؟ بس یہی 40 50 60 سال غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ فیوچر کے لیے اتنی کوشش کریں جی، کس نے منع کیا؟ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیرلل، اس کے بالمقابل شریعت کو کتنی اہمیت دی ہے جی۔ ہر ایک میں بھی سوچوں کہ مجھے اپنی قبر میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا عن رعیتہ۔ یہ وظائف پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کے قریب آنے کی ضرورت ہے، دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ حضور کی جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ حضور فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کون سے علم حاصل کرنا فرض ہے اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدے کا علم، اور وہ دلیل کے ساتھ سیکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق، نبوت سے متعلق، آخرت سے متعلق، جنات سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، جنت، دوزخ، عذاب قبر، یہ بنیادی اسلامی باتیں ہیں جن کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ گمراہی کے اسباب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت عام ہیں، اور ہمارا ہاتھ تو رکتا نہیں ہے، کوئی منع کر کر کے تھک جائے کہ بھئی کسی گمراہ کی بات کو نہیں سننا ہے، لیکن آپ کہیں گے ذرا دیکھیں تو صحیح کیا کہتا ہے، تو آپ بٹن تو دبا دو گے، لیکن آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے دلائل ہیں کہ آپ اس کی گمراہی کا رد کر سکو، بلکہ اس کی گمراہی کا اثر قبول کر لیں گے، اور قبول کر لیں گے تو ہلاک ہوں گے، خود بھی ہلاک ہوں گے اور اپنے خاندانوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کی بات، اس کے بعد اعمال، جو عبادات ہم پر لازم ہیں اس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ نماز اور روزہ ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک سیکھے گا عاقل اور بالغ۔ زکوٰۃ وہ سیکھے گا جس کے پاس پیسہ ہے، حج کے مسائل وہ سیکھے گا جس پر حج لازم ہے، اور کاروبار کے مسائل اس کے بعد، یعنی عبادات کے بعد معاملات آتے ہیں۔ جو شادی کرنے کے لیے نکلے گا وہ نکاح طلاق کے مسائل سیکھے گا۔ 3 طلاقیں دے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی حل نکالو۔ کہاں سے حل نکالیں؟ اپنی طرف سے کوئی شریعت بنا لیں۔ اب شریعت تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، تو پہلے سے دے گئے ہیں یا نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں تھا 3 طلاقوں کے بعد حلالے کا مسئلہ ہوتا ہے، اتنا سخت مسئلہ۔ تو اتنا سخت مسئلہ آج تو نازل نہیں ہوا ہے، تو پہلے سے نازل ہوا تھا۔ خطا آپ کی ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا۔ 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو سکتا تھا۔ 1 طلاق، لفظ طلاق سے طلاق دیتے، عدت شروع ہو جاتی، عدت گزرنے دیتا، بندہ رجوع نہ کرتا تو 1 طلاق سے نکاح ختم ہو جاتا۔ اب اس کو سوچنے کا بھی موقع مل جاتا کہ اگر ان کو ایسا محسوس ہو کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے، گھر برباد ہو رہا ہے، بچے پریشان ہو رہے ہیں، دوبارہ رجوع کر لینا چاہیے، تو صرف نکاح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، حلالے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ 1 ہی طلاق سے نکاح ختم ہوا ہے، اب بھی اس کے پاس 2 کی گنجائش باقی ہے۔ لیکن یہ ایک تصور بیٹھا ہوا، 3 فائر کریں گے تبھی بندہ مرے گا۔ اب یہ کس کی غلطی ہے؟ نہ سیکھنے کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ نکاح طلاق اور کاروبار کے معاملات، رزق حلال اگر حاصل نہیں کرے گا تو حضور نے فرمایا جو گوشت حرام سے بڑھتا ہے، حرام روزی سے جسم میں جو گوشت بڑھتا ہے، وہ اس ہی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے۔ تو اب ہمیں تو پرواہ ہے ہی نہیں کہ ہم جو ڈیلنگز کر رہے ہیں وہ عین شرع کے موافق ہیں یا نہیں۔ رزق حلال کس کو کہتے ہیں؟ بھئی جو شرعی تقاضوں کے مطابق حاصل کیا گیا ہو وہ رزق حلال ہے۔ جی شرعی تقاضے کیا ہیں؟ ہماری جان بلا،
ہم تو بس اسی طرح سے کرتے ہیں، ابا سے سیکھا تھا، ہم تو ایسے ہی کریں گے، جائز ہے ناجائز ہے، کتنی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات کا علم، اور پھر آخری چیز ہوتی ہے اصلاح احوال قلب، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا کہ باطنی جو برائیاں ہیں، ایک تو ظاہری فرائض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایک دل کے بھی فرائض ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری قلبی فرض ہے، اخلاص کہ ہر عمل فقط اللہ کے لیے ہوگا یہ قلبی فرض ہے، توکل اللہ کی ذات اقدس پر مکمل بھروسہ، کوئی بھی فیصلہ اس کی طرف سے آئے، بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سر جھکا دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، جو اگرچہ اگر تکلیف دہ بھی لگ رہا ہے لیکن وہ حکیم ہے، وہ لطیف ہے، وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے، اس نے بھیجا ہے نا، کوئی فائدہ ہی ہوگا، سر جھکا دو۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اس کی ذات اقدس پر کامل بھروسہ اور ٹرسٹ ہوگا، تب ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو توکل کی کیا تعریف ہے؟ توکل کی علامت کیا ہے؟ توکل کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ توکل اس مشکل دور کے اندر اطمینان کی ایک روشنی کی کرن ہے، لیکن ہم اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ہر مسئلہ حل ہو جائے تو ہم خوش رہیں، تکلیف میں بھی انسان مطمئن رہ سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ علم حاصل کرنے کے ذریعے رہ سکتا ہے۔ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ ہوگا، لیکن جنت میں ہوگا۔ یہاں پر ہم کو شادی میں نہیں آئے ہوئے ہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے، کسی کو خوف میں مبتلا کریں گے، کسی کو بھوک میں مبتلا کریں گے، کسی کے مالوں کا نقصان کر دیں گے، کسی کے بچے لے لیں گے، سب کچھ ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ۔ یہاں آزمائش ضرور ہوگی۔ دوسرے پارے میں بڑا تاکیدی اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ یہ کوئی ہم شادی میں نہیں آئے کہ آ کر کوئی کہے کہ بھئی آپ کیا لیں گے جی، آئیے بیٹھیے، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ آخرت میں اگر یہاں سے کامیاب چلے گئے تو آخرت میں جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ باطنی بگاڑ، یہ فرائض قلبیہ، اخلاص ہے، توکل ہے، یہ فرض ہے، اس کو دل میں پیدا کرنا، نہیں پیدا کیا تو یہ فرض کا ترک ہے اور وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح سے عجب اور خود پسندی، کمال کی نسبت اپنی طرف کرنا حرام ہے، یہ باطنی بگاڑ ہے، یہ محرمات دل کا حرام۔ اسی طرح ریاکاری دل کا حرام ہے، اسی طرح حسد اور بغض یہ دل کا حرام ہے۔ انسان اس کو دل میں پالتا رہتا ہے، لیکن اندر یہ دل کو ایسا سیاہ کر دیتے ہیں کہ پھر کردار میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ ظاہری طور پر تھوڑا بہت آپ کو نیکیاں کرتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن اندر سے بالکل پکا حیوان اور شیطان ہوگا اندر سے۔ یہ تزکیہ نفس کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ چار طرح کے علم ہیں: عقیدے کا علم، عبادات کا علم، معاملات کا علم، آپس کی ڈیلنگز کا علم جس میں نکاح، طلاق، کاروبار سب آ جاتے ہیں، اور اصلاح احوال قلب۔ یہ چار طرح کے علوم ہیں جس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ نہیں حاصل ہو سکتے تا وقت یہ کہ بندہ آ کر پوچھے اور معلوم کرے کہ بھائی میں کیسے حاصل کروں، مجھے کہاں سے یہ حاصل ہوں گے، کہاں پر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایسی زندگی گزار لیں گے تو پھر تقوی اور پرہیزگاری بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی، اور نجات کا راستہ تقوی میں ہے۔ قرآن بھی ہدایت متقی کو کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ذیشان کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدن، یہ ہدایت دینے والی ہے، لیکن کس کو؟ للمتقین، یہ متقی کو ہدایت دینے والی ہے۔ اور متقی کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرے گا، پھر اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے قابل ہوگا تو متقی بن جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اس کتاب ہدایت سے بھی اس کو کمال ہدایت حاصل ہوگی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم شریعت نے ہمارے سامنے کیا ٹارگیٹ رکھا ہے۔ ہر ایک عالم اور مفتی نہیں بن سکتا، یہ معلوم ہے، لیکن ہر ایک کے لیے بتائیے لاجیکل ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے علم بھیجا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم اتارا ہے جس کو ہم عقل سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنے 5 سینسز 5 حواس سے حاصل کر سکتے تھے، نہ دیکھ کر، نہ چھو کر، نہ چکھ کر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ وہاں سے آئی ہیں۔ تو یہ ایسا علم ہے جو ہمارے لیے لازم اور ضروری بھی ہے ہماری کامیابی کے لیے، اور ہم اسے اپنے پاس موجود جو ذرائع ہیں حواس اور عقل، اس سے حاصل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، نبی بھیجا، ان کے ذریعے سے یہ تعلیمات بھیج دیں۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ وہ جو علم بھیجا ہے اس میں جتنا حصہ میرے لیے ہے میں اس کو ضرور حاصل کر لوں، تاکہ کل قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔